جیسے اہم فریضہ سے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں، جو اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، جو دین کا ستون اور پیارے آقا جناب آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس کو مومنین کی معراج اور قوم مسلم کی فلاح و کامیابی کا ذریعہ کہا گیا ہے، بلکہ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز ہی کفر و اسلام کے درمیان حد فاصل ہے۔ چنانچہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، یعنی کافروں والا کام کیا، کیونکہ نماز میں بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہو کر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا اور اس کی اطاعتوں پر فرمانبرداری قدم کرتا ہے، اپنی بے چارگیوں بے کسی کا اظہار کرتا اور اس کے عفو و رحمت کا طالب بنتا ہے، اس کے قہر و غضب سے پناہ مانگتا اور اس کی رضا خوشنودی کا طلبگار ہوتا ہے۔ لیکن جب بندہ نماز نہیں پڑھتا تو گویا کہ ان ساری باتوں سے بے نیازی ظاہر کرتا ہے اور اپنے پروردگار کی دی ہوئی نعمتوں کا انکار کرتا ہے، جو ایک مومن کا کام ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسا تو کوئی کافر ہی کر سکتا ہے۔ بس اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ محترم حضرات، نماز کی اسی اہمیت کے پیش نظر قرآن کریم میں بہت سی آیتیں نماز کے متعلق آئی ہیں، جن میں بار بار فرمایا گیا، اقیموا الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، اور خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ اپنے مطالبین کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ مرد یا عورت، جوان یا بوڑھا، سب کے سب بے نمازی نظر آتے ہیں۔ ہزاروں کی آبادی میں جا کر دیکھیں، مسجدیں خالی دکھائی دیتی ہے، لیکن آج مسلمان کی حالت یہ ہے کہ وہ سینما باز ہے، ہوٹل باز ہے، تماشا دیکھنے والا ہے، سب کچھ ہے مگر نمازی نہیں ہے۔ افسوس کہ آج کا مسلمان کس قدر گر گیا، اس کی ایمانی حس کتنی کمزور ہو گئی، جبکہ پیارے آقا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ لیکن ہم لوگ بے نمازی ہو کر شیطان کے نور نظر اور ابلیس کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو بنتے ہیں، مگر اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا نوسبب نہیں بنتے، الٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمز و غم کا ذریعہ بنتے ہیں، اور اگر نماز پڑھ بھی لیتے ہیں تو ایسی بے کیفی اور بے دلی سے پڑھتے ہیں کہ کہنے والے نے صحیح کہا ہے، جو میں سر پہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ بزرگوں اور دوستوں، نماز ایسی چیز ہے جو دنیا میں انسان کی زندگی کو پاکیزہ پر بہادر بنا دیتی ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ حشر کے میدان میں سب سے پہلے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس کی نماز ٹھیک نکل گئی اس کا سارا حساب ٹھیک ہوگا، اور جو نماز ہی میں پچھڑ جائے گا وہ آگے کی ساری منزلوں میں ناکام رہے گا۔ چنانچہ اسی بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے، اللہ تعالی ہم سب کو یہ کنجی عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو پکے سچے نمازی بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔